بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور یہ ایمان ہی کی دولت سب سے اونچی دولت ہے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آج میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا، اور اپنی نعمت تمہارے اوپر مکمل کر دی، اور تمہارے لیے اس بات کو پسند کیا کہ تمہارا دین اسلام ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے یہ تمام ایمان والوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ آج ہم جو نمونہ پیش کر رہے ہیں وہ اپنے نبی کا نمونہ پیش کہاں کر رہے ہیں؟ ایک موقع بھی تو ایسا نہیں ہے جس میں ہم نے اپنے نبی کا نمونہ پیش کیا ہو۔ عزیز دوستو، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا کہیں اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ جھلکتا ہے؟ موت سے لے کر شادی تک ہم اپنے اندر دیکھیں، زندگی سے لے کر موت تک اور خوشی سے لے کر غمی تک ہم اپنے تمام حالات زندگی کے اندر دیکھیں کہ کیا ان تمام طریقوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جھلکتا ہے؟ ہرگز نہیں جھلکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جس کی مشابہت کرتا ہے قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھے گا اور حشر بھی اسی کے ساتھ ہوگا۔ آج ہم اپنے سر کے بالوں کو دیکھیں، کیا غیروں کے طریقے پر نہیں ہیں؟ آج ہم اپنے چہرے کو دیکھیں، کیا غیروں کے طریقے پر نہیں ہے؟ آج ہم اپنے لباس کو دیکھیں، کیا غیروں کے طریقے پر نہیں ہے؟ آج ہم اپنی تمام حرکات کو دیکھیں، کیا غیروں کے طریقے پر نہیں ہیں؟ آج ہم اپنے کھانے کو دیکھیں، کیا غیروں کے طریقے پر نہیں ہیں؟ آج ہم اپنے سونے بیٹھنے کے طریقے کو دیکھیں، کیا غیروں کے طریقے پر نہیں ہیں؟ کیا ہم اپنی اہم ترین عبادت نماز، اس نماز کو دیکھیں، سب سے اہم چیز جو اسلام کے اندر تھی وہ نماز تھی، آج ہم دیکھیں تو کیا وہ نبی کے طریقے پر ہے؟ نہیں، بلکہ وہ بھی غیروں کے طریقے پر آ گیا۔ اس میں بھی ہم نے اپنے عالموں، اپنے محدثوں، اپنے اماموں کا طریقہ شامل کر لیا،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے مجھ کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ عزیز دوستو، پھر آج ہم نے نماز کے طریقے کو بدلا، آج ہم نے ہر چیز کے طریقے کو بدلا اور قرآن اور حدیث سے ہٹتے چلے گئے، اور ہم دوسروں کے کہنے پر کہ قرآن کریم کو ڈائریکٹ نہ پڑھو، احادیث نبویہ کو ڈائریکٹ نہ پڑھو، آج ہم ان سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں۔ عزیز دوستو، اگر ایسا ہی ہوتا رہا تو یقیناً، اور میں یقیناً کہہ رہا ہوں، لوگ قرآن کریم سے دور ہٹتے جا رہے ہیں اور دور ہٹ جائیں گے۔ قرآن کریم کو صرف الٹی سیدھی عربی زبان میں پڑھتے ہیں۔ دوستو، اس بات کو یاد رکھو، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اگر دنیا کے اندر ہے تو وہ قرآن کریم ہے، اور سب سے زیادہ بغیر سوچے سمجھے جو کتاب پڑھی جانے والی ہے، بدقسمتی سے وہ بھی ہمارا اللہ کا کلام یعنی قرآن کریم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن کریم کو ہماری ہدایت کے لیے اتارا تھا، اور آج ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اس کے ترجمے کو پڑھا، اس کی تفاسیر کو پڑھا تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آخری وصیت یہی فرمائی تھی کہ تم میرے بعد میں صرف دو چیزوں کو مضبوط پکڑنا، ایک قرآن اور ایک حدیث۔ عزیز دوستو، آج ہم نے انہی دو چیزوں کو چھوڑ دیا اور آج ہم عمل کر رہے ہیں اور چیزوں پر، فقہ کے اوپر۔ آج بتائیے فقہ کس پر نازل ہوئی ہے؟ فقہ کس پر نازل ہوئی؟ اگر فقہ کا کوئی مسئلہ قرآن اور حدیث سے ٹکراتا ہے تو آج ہم یوں کہہ کر پیچھا چھڑاتے ہیں کہ یہ قرآن اور حدیث کے اندر جو کچھ ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارے امام کا قول یہ ہے۔ تو آج گویا ہم نے اپنے امام کے قول کو ترجیح دی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو ہم نے ترجیح نہیں دی۔ اس پر مجھے ایک آیت یاد پڑتی ہے قرآن کریم کے اندر۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ توبہ کے اندر 31ویں آیت ہے۔ آپ کے گھروں میں قرآن کریم ہوگا، ترجمہ اس کے نیچے لکھا ہوا مل سکتا ہے آپ کو۔ اس کے اندر لکھا ہوا ہے قرآن کریم کے اندر کہ پچھلی امتوں میں ان لوگوں نے اپنے عالموں اور اپنے راہبوں کو اپنا معبود بنا لیا تھا، معبود قرار دے دیا تھا۔ تو ایک صحابی ہیں، نام ذہن سے نکل گیا اس وقت اتفاق سے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، وہ غالباً پہلے عیسائی تھے۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو اپنے عالموں کو اور اپنے درویشوں کو اور اپنے راہبوں کو معبود نہیں بنایا، ان کی عبادت نہیں کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے جس چیز کو حلال قرار دیا تو کیا تم نے اس کو حلال نہیں جانا، اور جس چیز کو انہوں نے حرام قرار دے دیا تو کیا اس چیز کو تم نے حرام نہیں جانا؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو ہم نے کیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ اس چیز پر مثال دے کر فرمایا کہ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی قرآن کریم کی بات کو نہ مانے اور اپنے عالموں کی بات کو مانے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہ مانے اور اپنے امام کی بات پر اڑا رہے، تو وہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے اللہ کو چھوڑ کر اس کو اپنا معبود بنا لیا ہو۔ اس لیے عزیز دوستو، آج ہم سب کو چاہیے کہ ہم احادیث صحیحہ پڑھیں۔ سب سے پہلے ہم بخاری اور مسلم پڑھیں، اس کے بعد ہم صحاح ستہ میں یعنی سنن اربعہ کو پڑھیں، اور اس کے اندر دیکھیں کہ کون ضعیف حدیث پر عمل کر رہا اور کون موضوع حدیث پر عمل کر رہا اور کون صحیح احادیث پر عمل کر رہا ہے۔ تو آج ہم سب کو چاہیے کہ آج ہم صحیح احادیث کے اوپر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مختصر سی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔